چچا چمن محلے کے سب سے کنجوس آدمی تھے۔ ان کے گھر اگر کوئی بھی مہمان چلا جائے تو رسمی گفتگو کے بعد ان سے پوچھتے، چائے تو نہیں پیئیں گے نا؟ نقصان دہ ہے نا، شربت تھوڑا گرم ہے، چلے گا کیا؟ بسکٹ والی دکان بند پڑی ہے، کیا کروں؟ سموسے والا ابھی تیل گرم کر رہا ہے، کافی وقت لگے گا، آپ اتنی دیر تو نہیں بیٹھیں گے نا؟ وغیرہ وغیرہ۔ مہمان بیچارہ یہ سب سن کر شرمندہ ہو جاتا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ان کے گھر کے باہر ایک فقیر نے آواز لگائی۔ چمن نے پوچھا کون ہے؟ فقیر بولا، بیٹا مہربانی کر دو، مجھے 10 روپے دے دو، میرے پاس سالن ہے، روٹی لے کر کھا لوں گا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہے میرے پاس پیسے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے بیکار لوگ مانگنے کے لیے، کھانے سے دل نہیں بھرتا۔ چچا چمن نے بیچارے فقیر کو خوب سنائی۔ فقیر مایوس ہو گیا۔ آخر اس کی زبان سے بد دعا نکلی، اللہ تجھے ہمیشہ کھانے سے دور رکھے، تو بھی کچھ نہ کھا سکے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ چند روز بعد چمن کے معدے میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ گھر والے ان کو ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال میں چچا چمن کے مختلف ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹروں نے ہدایت کی کہ 10-15 دن ہسپتال میں رکنا پڑے گا تاکہ مکمل علاج کیا جا سکے۔ ہسپتال سے گھر واپس آئے تو کمزوری سے نڈھال تھے، بہت برا حال تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بد پرہیزی کی ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں تو سب کچھ ٹھیک آتا ہے، دوا باقاعدگی سے استعمال کرنے کے بعد بھی طبیعت سنبھلنے کو نہیں ہو رہی، رنگ پیلا پڑا جا رہا تھا، تھوڑا سا کھانے پر بھی الٹی ہو جاتی۔ ان کو موت کا خوف ہونے لگا۔ ایک رات سوچتے سوچتے ان کی آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیگ کے پاس بیٹھے ہیں اور پلاؤ تقسیم کر رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر چچا چمن نے گھر والوں کو خواب سنایا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ چچا چمن نے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ 10 کلو کی دیگ پر کتنا خرچہ آئے گا۔ گھر والوں نے خرچہ بتایا تو خرچے کا سن کر چچا چمن تھوڑے پریشان ہو گئے۔ پھر سوچا کہ شاید خیرات سے ہی میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آخر کار انہوں نے اتوار کی دوپہر یہ مشکل مرحلہ بھی طے کر ہی لیا۔ انہوں نے 10 کلو کی چاولوں کی دیگ بنا کر تقسیم کی۔ چچا چمن اب کافی پرسکون رہنے لگے، لیکن جب اس فقیر کا خیال آتا پھر وہی درد منحوس شروع ہو جاتا۔ یوں کئی دن بیت گئے۔ ایک شام کسی فقیر کی آواز آئی، اللہ کے نام پہ دے دے بابا۔ چچا چمن بھاگ کر باہر گئے تو وہی فقیر کھڑا تھا جس نے انہیں بد دعا دی تھی۔ چچا چمن اس کا بازو پکڑ کر گھر کے اندر لے آئے۔ فوراً ہی اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیج کر ہوٹل سے مختلف قسم کے کھانے منگوا لیے۔ کچھ ہی دیر میں لڑکا مختلف قسم کے کھانے لے آیا۔ پھر چچا چمن نے اور اس فقیر نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جاتے وقت فقیر بہت خوش تھا۔ ایک ہفتے کے علاج کے بعد چچا چمن مکمل صحت یاب ہو گئے۔